الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نماز زندگی کی مشکلات کا حل۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور یہ بات یقیناً بہت دشوار ہے مگر خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں کے لیے ان کے لیے آسانی سے ممکن ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے کردار کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ نماز زندگی کی الجھنوں کا حل ہے، زندگی کی مشکلات کا حل ہے، انسانی امراض کا علاج ہے۔ انسان زندگی میں جن پرابلمز سے دوچار ہوتا ہے نماز اس کا سب سے بہترین حل ہے۔ اس لیے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ جس طرح تم صبر کے ذریعے سے زندگی میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرتے ہو، صبر کے ذریعے سے زندگی کے چیلنجز کو فیس کرتے ہو، ویسے ہی نماز بھی زندگی کے چیلنجز کو فیس کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک رشتہ ہے صبر اور نماز میں، اسی لیے مسلم شریف کی حدیث میں آپ نے نماز اور صبر کے درمیان اسی رشتے کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا الصلاۃ نور والصبر ضیاء، نماز نور ہے اور صبر روشنی ہے۔ دیکھو نماز کو بھی نور کہا جا رہا ہے، صبر کو بھی روشنی کہا جا رہا ہے، دونوں میں رشتہ ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کی دشواریوں کو آسان کرنا چاہتے ہو، زندگی کی مشکلات کو آسان کرنا چاہتے ہو تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک صبر ہے ایک نماز ہے۔ آئیے ہم دیکھتے چلیں کہ نماز کیوں کر زندگی کی مشاکل کا حل ثابت ہوتی ہے، اور اس کے عملی نمونے اسلاف کے واقعات کے حوالے سے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں کیا ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ نماز چونکہ جسم کے ساتھ دل کی بھی نماز ہوتی ہے، ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی عبادت ہوتی ہے، اس لیے نماز سے انسان کو روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ انسان اندرونی طور پہ نماز سے مضبوط ہوتا ہے، اور اندرونی طور پہ جتنا مضبوط ہوگا انسان، زندگی کے چیلنجز کو فیس کرنے میں اسی قدر ہمت اس کے اندر آئے گی۔ یہی سبب ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق اس وحی کے بعد جو سب سے پہلا عملی حکم دیا گیا وہ نماز کا تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بھلے سے وہ رات کی نماز تہجد کی نماز تھی جس کا آپ کو حکم دیا گیا، لیکن غور طلب بات ہے کہ سب سے پہلا عملی حکم اقرأ بسم ربک کے حکم کے بعد جو آپ کو دیا گیا وہ نماز کا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا تھا، رب کی توحید کے نعرے بلند کرنے تھے، جن نعروں کو بلند کرنے کے بعد سارا معاشرہ آپ کا دشمن بننے والا تھا۔ ان حالات کے لیے جو حوصلہ چاہیے تھا، نبی کے اندر وہ حوصلہ اور وہ روحانی طاقت پیدا کرنے کے لیے آپ کو گویا پہلے تیار کیا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا کہہ کر، کہ نماز پڑھیے، رات کی ساعتوں میں اٹھ کر اپنے رب سے مانگیے، گڑ گڑائیے، اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کیجیے، پھر زندگی میں آنے والے تمام چیلنجز آپ کے آگے آسان ہو جائیں گے۔ نماز کو کیا قرار دیا گیا؟ نماز کو احادیث میں مناجات قرار دیا گیا ہے۔ مناجات کہتے ہیں سرگوشی۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب نماز میں کھڑے ہونا، سامنے کی جانب تھوکنا نہیں، ادھر ادھر دیکھنا نہیں، اس لیے کہ تم نماز میں ہوتے ہو تو گویا اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہو۔ دیکھو نماز کو مناجات سے جو تشبیہ دی جا رہی ہے، سرگوشی سے جو تشبیہ دی جا رہی ہے،
سرگوشی کی دو خصوصیتیں ہوتی ہیں. جس سے آپ سرگوشی کرتے ہیں اس سے آپ کو قلبی تعلق ہوتا ہے. آپ اسی سے سرگوشی کرتے ہیں جس سے آپ کو قلبی لگاؤ ہوتا ہے. اور دوسری خصوصیت یہ سرگوشی کی کہ سرگوشی میں آپ سامنے والے سے دل کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں. نماز بھی جب مناجات ہے، نماز بھی جب سرگوشی ہے، تو ہماری نماز میں بھی یہ دونوں کیفیتیں ہونی ہیں. رب العالمین سے قلبی تعلق اور دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھنے کا جذبہ. نماز گویا ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو رب سے ہم کلام کرتی ہے. بندہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے اس عبادت کے ذریعے. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پہ رب العالمین جواب دیتا ہے. بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. بندہ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا عہد و پیمان ہے. بندہ ایک چیز مجھ سے مانگ رہا ہے اور میری عبادت کرنے کا وعدہ مجھ سے کر رہا ہے. پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کی ضرورت ہے، یہ میرے بندے کی حاجت ہے، یہ میرے بندے کا سوال ہے کہ وہ مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، صراط مستقیم کی توفیق مانگ رہا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگنا چاہ رہا ہے میں اسے نوازنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. سوچو یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو رب العالمین سے ہم کلام کر دیتی ہے. اور خصوصاً سجدے کی جو کیفیت ہے، سجدے کی جو حالت ہے، سبحان اللہ، یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ حالت ہے جو بندے کو رب العالمین سے بہت قریب کر دیتی ہے. اس لیے حدیثوں میں کہا گیا اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو فَقَمِنُونَ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، عین ممکن ہے کہ سجدے کی حالت میں ہونے والی دعائیں شرف قبولیت سے نواز دی جائیں. سجدے میں بندہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعائیں کرنا چاہیے. وہ چاہے فرض نمازوں کا سجدہ ہو، وہ چاہے سنت نمازوں کا سجدہ ہو، وہ چاہے نفل نمازوں کا سجدہ ہو، ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد انسان کو دعا کرنے کی شرعی اجازت ہے. سجدے کی کیفیت اللہ کو بہت پسند ہے، اور سجدے میں انسان اتنا نوازا جاتا ہے کہ شیطان کڑنے لگتا ہے. اس لیے حدیثوں میں ہے کہ جب ابلیس انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اعتزل الشیطان یبکی، شیطان الگ تھلگ ہو کے رونے لگتا ہے اور کیا کہتا ہے امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فللنار. شیطان کہتا ہے ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر دیا، اسے جنت مل رہی ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدہ نہیں کیا، میں جہنم میں جا رہا ہوں. تو دیکھو چونکہ نماز کے اندر یہ ساری باطنی کیفیتیں ہیں، نماز بندے کو رب سے اتنا قریب کرتی ہے، رب سے اتنا جوڑتی ہے، بندے کے تعلق کو رب سے مضبوط تر اور مستحکم کرتی ہے. اسی لیے نماز زندگی کی الجھنوں کا حل ہے، زندگی کے مسائل کا حل ہے، زندگی کی مشکلات کا حل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، جب کبھی کوئی اہم معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. فزع الى الصلاة، پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ لیتے، کوئی بھی قدم بڑھاتے. آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں
کیا نماز کو ہم نے کبھی اس معیار سے بھی دیکھا ہے، اس پیمانے پہ جانچا ہے؟ آپ ایمان و یقین کے ساتھ نماز کو آزما کر دیکھو کہ نماز آپ کی زندگی کے مسائل کو کیسے حل کرتی ہے، زندگی کی مشکلات کا حل کیسے آپ کو بتاتی ہے، آپ کے امراض میں آپ کو کیسے شفا دیتی ہے، زندگی کا کھویا ہوا سکون آپ تک کیسے لوٹاتی ہے۔ زندگی کی کسی بھی الجھن میں گھرے ہوئے ہوں، نماز میں اس کا حل تلاش کرو، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور دوسری جگہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ نماز زندگی کے مسائل کا حل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً ہر مشکل گھڑی میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے ذریعے سے مدد حاصل کرتے تھے۔ اس حوالے سے دو عظیم واقعات اور دو عظیم مثالیں ہمارے سامنے کتب حدیث میں موجود ہیں کہ نماز سے زندگی کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں اور نماز سے کیسے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ پہلا واقعہ ہے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے گزر رہے تھے اپنی اہلیہ سارہ کو لے کر رضی اللہ عنہا، تو مصر کے ظالم و جابر بادشاہ نے حضرت سارہ کو زبردستی غصب کر لیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت سارہ کو اس بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا، اس نے نعوذ باللہ عزت و آبرو لوٹنی چاہیے، حضرت سارہ پہ دست درازی کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے بے بس تھے، جیسے ہی بادشاہ کی گرفت میں چلی گئی حضرت سارہ، کیا کریں ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، کچھ نہ صحیح وہ اپنے رب سے مدد تو مانگ سکتے ہیں جو کہ کسی بھی دشمن سے مقابلے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً نماز شروع کر دی، نماز پڑھنے لگے۔ اس مشکل سے نجات پانے کے لیے، حضرت سارہ کو ظالم و جابر کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے لگے۔ بادشاہ دست درازی کرنا چاہا، آگے بڑھا حضرت سارہ کی جانب، اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نماز جاری ہے، دعا جاری ہے، ادھر بادشاہ کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ اس نے حضرت سارہ سے معافی مانگی، کہا کہ دعا کرو میری طاقت لوٹ آئے، میرے ہاتھ درست ہو جائیں، میں تم پر دست درازی نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور جیسے درست ہو گیا پھر سے دست درازی کرنی چاہیے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی نماز جاری ہے، دعائیں جاری ہیں، بادشاہ کے ہاتھ پھر شل ہو گئے۔ پھر اس نے منت سماجت کی حضرت سارہ سے کہ دعا کرو کہ میری کھوئی ہوئی طاقت لوٹ آئے، میرے اعضاء صحیح ہو جائیں، وعدہ کرتا ہوں کہ اب کی بار دست درازی نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، ہاتھ صحیح ہو گئے، پھر دست درازی کرنی چاہیے، ہاتھ شل ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کی نماز جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا ایک عملی نمونہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیسے نظر آتا ہے۔ 3 مرتبہ جب ایسے ہو گیا تو اس بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا تم تو انسان کو نہیں شیطان کو لے آئے ہو میرے پاس، اور اس کے بعد اس نے حضرت ہاجر کا ہدیہ دے کر حضرت سارہ کو واپس کر دیا۔ کیا کبھی ہم نے زندگی کی الجھنوں میں اس طرح نماز کی عبادت کو آزمایا ہے؟ ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج کے حوالے سے بتایا۔ جریج کا مشہور واقعہ ہے، بنو اسرائیل کے نیک انسان، متقی انسان، بزرگ انسان، بس تھوڑی سی بھول ہو گئی، ماں کے پکارنے پہ جواب نہیں دیا، ماں کی پکار پہ لبیک نہیں کہا جریج نے، ماں کی زبان سے بددعا نکل گئی، جریج پہ بہت بڑا الزام آ گیا، بہت بڑا بہتان لگ گیا، زنا کا بہتان لگ گیا۔ جریج کو یقین ہو چلا کہ یہ ماں کی بددعا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی ان پہ الزام لگا، لوگوں نے ان کا عبادت خانہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، جریج نے فوراً نماز پڑھی، فوراً 2 رکعت نماز پڑھی۔ دیکھو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جریج نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے وہ ننھا معصوم سا بچہ جو ناجائز تعلقات سے ایک عورت کو پیدا ہوا تھا، اس سے مخاطب ہو کے کہا سچ بتاؤ تم کس کی اولاد ہو؟ اس بچے نے معجزانہ طور پر بولتے ہوئے
اس چرواہے کا نام لیا جس چرواہے نے اس عورت کے ساتھ مکالمہ کیا تھا۔ تو دیکھو، ایک مصیبت آئی، ایک مشکل آئی، الزام لگا جریج پر، جریج نے زندگی کی اس مشکل کا حل تلاش کیا نماز میں، نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی اور یقین کے ساتھ بچے سے مخاطب ہوئے۔ اس بچے نے اس چرواہے کا نام لے لیا جس نے کہ مکالمہ کیا تھا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ آپ کاروبار میں پریشان ہو، نماز پڑھو، دیکھو آپ کے کاروباری مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہو، نماز پڑھو، نماز سے مدد حاصل کرو، دیکھو آپ کے قرض کی ادائیگی کی سبیل اللہ کیسے پیدا کرتا ہے۔ آپ امراض اور بیماریوں سے پریشان ہو، نماز پڑھو، نماز سے مدد مانگو، مدد چاہو، رب العالمین دیکھو کیسے شفا عطا کرتا ہے۔ آپ اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہو، صحیح معنوں میں دل کی نماز پڑھو، روح کی نماز پڑھو، جس میں ظاہر کے ساتھ باطن بھی شریک ہو، دیکھو رب العالمین آپ کے مسائل کیسے حل کرتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اسی کا عملی نمونہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم دی۔ صلاۃ الاستخارہ جو کہا جاتا ہے، یہ نماز سے مدد حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ نے کہا جب بھی کوئی اہم معاملہ ہو، زندگی کا اہم مسئلہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا پڑھو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبة امری وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم أرضني به۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تم اپنے لیے رشتے دیکھ رہے ہو، کہیں بات چل رہی ہے، پہلے استخارہ کر لو، اللہ سے مشورہ کر لو استخارے کے ذریعے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ رشتہ اچھا ہے کہ نہیں۔ تم کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، رب العالمین سے مدد چاہو اور پھر کاروبار کرو۔ تم زندگی کا کوئی اہم فیصلہ لینا چاہ رہے ہو، فیصلہ لینے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھ کے فیصلہ لو، اس فیصلے میں برکت رہے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ قرآن مجید پکار کے کہہ رہا ہے کہ صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ نماز زندگی کی الجھنوں کا حل ہے، زندگی کے مسائل کا حل ہے، زندگی کی پریشانیوں کا حل ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے۔ انسان کس عاجزی سے قیام کرتا ہے، کس عاجزی سے جھکتا ہے، کس عاجزی سے سر سجود ہوتا ہے، یہ کیفیتیں رب العالمین کو بے حد محبوب ہیں۔ اس لیے ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم ضرور دیا ہے۔ کیفیتیں الگ الگ رہیں، اوقات الگ الگ رہیں، پڑھنے کا طریقہ الگ الگ رہا، لیکن نماز کی عبادت تو ہر شریعت میں رہی۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ہم نے تمام انبیاء کی جانب بھلے کاموں کے کرنے کی وحی کی، برے کاموں سے بچنے کی وحی کی، نماز قائم کرنے کی وحی کی، خرچ کرنے کی وحی کی۔ تو نماز کا حکم تمام شریعتوں میں رہا ہے۔ تو نماز ایک انقلابی عبادت ہے جو انسانی زندگی میں انوکھا انقلاب برپا کرتی ہے، انسان کو اندر سے بدل کے رکھ دیتی ہے، انسان کے اندر کردار کی خوبیاں پیدا کرتی ہے، اخلاقی کمالات پیدا کرتی ہے، انسان کو بد اخلاقی، بد کرداری اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی ابتدائی آیتوں میں اہل ایمان کے کئی اوصاف ذکر کیے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ بہت سارے اوصاف اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، اپنی سچی شہادت دینے والے اور اپنی گواہی پہ قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔
بہت ساری صفات ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن غور طلب بات ہے ان صفات کا آغاز بھی نماز سے، اختتام بھی نماز سے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آیت کا اختتام والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور یہی اسلوب آپ کو نظر آتا ہے سورۃ المعارج میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور کئی صفات ذکر کرنے کے بعد ان صفات کا اختتام بھی نماز پر ہوا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ تو پہلے نماز، بعد میں نماز، اور درمیان میں کئی عملی اوصاف کا تذکرہ۔ قرآن اپنے اس اسلوب سے بتانا چاہتا ہے کہ نماز ایک ایسی انقلابی عبادت ہے جو انسانی کردار کے اندر بہت ساری اخلاقی خوبیاں پیدا کرتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کے اندر امانت داری پیدا ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے انسان ایک ذمہ دار مخلوق بنتا ہے، نماز پڑھنے سے عزت و ناموس کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ایسے انقلابی عبادت جب نماز ہے تو کیوں کر ہم اس عبادت سے زندگی کے مسائل اور زندگی کی مشکلات اور زندگی کی پریشانیوں کو اس عبادت میں کیوں نہ تلاش کریں، جبکہ رب العالمین اور قرآن مجید ہمیں دعوت دے رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تاہم اس کے لیے یاد رہے کہ نماز اصل میں عبادت ہے، ہمارا وظیفہ ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، اس کو سب سے پہلے اس نقطہ نظر سے پڑھنا چاہیے کہ ہم اسی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو۔ نماز سے جب آپ کو قلبی لگاؤ ہو جائے گا، قلبی شغف ہو جائے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے نماز کے حیرت انگیز کرشمے جو آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے۔ زندگی کی کتنی الجھنوں کا حل قدم قدم پر آپ کی نماز آپ کو پیش کرتی دکھائی دے گی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نمازیں ایسی نمازیں ہوں کہ جن سے نہ صرف آخرت بنتی ہو بلکہ دنیا کی الجھنیں اور دنیا کے مسائل بھی اس سے حل ہوتے ہوں۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔